واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کروایا اور پھر اس اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس سلسلے کی نعمت سے نوازا۔ آج الحمدللہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا ذکر کی نسبت سے بھی ہے۔ آج ہمارا ضلع اٹک کا اجلاس بھی ہے اور آج ہمارا رات کو عمل بھی ہے۔ جب یہ عمل سب سے پہلی دفعہ ہمیں ملا تھا تو 2 سال میں اکیلا جا کے یہ عمل کرتا رہا۔ پھر اگلے سال ہم 2 سے 3 ساتھی تھے، پھر اس اگلے سال بڑھتے بڑھتے اسی طریقے سے اجتماع کی آمد ہے۔ پہلے اجتماع سفر میں ہوتا تھا، پہلے سال اجتماع میں پہلے سال امیر صاحب اکیلے تھے، پھر ہم 2 تھے، پھر 4 ہوئے۔ اب اجتماع میں ہم لوگ 40-50 لوگ جاتے ہیں، ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے۔ پہلے سلسلہ شاذلیہ میں اٹک شہر میں اکیلا تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، آج گنتی میں بھی نہیں آتے۔ بات ہوتی ہے کہ آپ نیت کیا کرتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ آپ عمل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز کو جب بات دین کی ہو رہی ہے، سلسلے کی ہو رہی ہے، تو اس کو میں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہوں یا آج تو ہم فیس بک پر بھی، واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور یوں بھی دیکھتے ہیں تو لوگ عملیات سکھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ہمارا جو دور ہے کہ جس میں ہم سلسلے میں آئے، اس دور کے اندر کوئی ایک عمل سکھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ عاملین کے ساتھ، علماء کے ساتھ لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ عاملین اس پر بحث کرتے تھے کہ یہ چلتے پھرتے اذکار کے ساتھ تم کیسے لوگوں کا جادو کاٹ لیتے ہو، جبکہ ہم نے تو اس کے اوپر جلالی جمالی خوشبوؤں کا بڑا پرہیز، یہ کرنا وہ کرنا۔ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے اتنی مشکل تھیں، وہ اللہ نے اتنی آسان کر دی کہ آج 18 20 سال کے لڑکے جو ہیں وہ جادو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کس کی برکت سے؟ یہ سلسلے کی برکت سے ہے۔ لوگ جنات سے اتنا ڈرتے تھے، ہمیں اپنے بچپن کے واقعات یاد ہیں کہ جب کسی پر جادو کا تو خیر تصور اور حساب سے ہوتا تھا، لیکن جنات اگر کسی پر حاضر ہوتے تھے تو لوگ پاؤں پڑنا شروع ہو جاتے تھے، ان سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے تھے۔
لیکن آج کیا ہے، 18 20 22 سال 25 سال کے لڑکے، وہ ہمارے لڑکے بیٹھے ہیں جادوگر جن سے مقابلہ کریں۔ کس سے کرنا ہے؟ جادوگر جن سے مقابلہ کریں۔ تو یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ کیا جو جادو سے اتنا ڈرتے تھے، جو جنات سے اتنا ڈرتے تھے، آج ان سے مقابلے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ سلسلے کی برکت ہے۔ سلسلے نے دل میں وہ قوت پیدا کی، اللہ نے وہ دل میں قوت پیدا کی کہ وہ ڈر ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو چیزوں سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اسے چیزیں ڈراتی۔ تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے سے نوازا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز میں نہیں چل سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی توفیق سے ہی چلتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں سلسلے سے مستفید فرمایا ہے تو چلے گا کون؟ کام کس سے اللہ لے گا؟ جو اپنے آپ کو خادم سمجھے گا۔ علم لینے آؤ گے تو علم ملے گا، کھانا کھانے آؤ گے تو کھانا ہی ملے گا، پھر علم نہیں ملے گا۔ جو لینے آتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تم وہ پیالہ ہی نہیں لاتے کہ جس کے اندر میں دودھ ڈالوں، تمہارے پیالے میں سوراخ ہے، میں اوپر سے ڈالتا ہوں نیچے سے نکل جاتا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ جب بیان میں بیٹھو دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھو۔ دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھو۔ جب دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھیں گے نا، پھر علم دل کے اندر، خانقاہ میں آنا آپ کا وہ نہیں جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ۔ جب ہم سلسلے میں چلنا شروع ہوئے تو اللہ ہم سے کام کیسے لے گا؟ جب ہم خود کو خادم سمجھیں گے۔ خود کو کیا سمجھیں گے؟ خادم سمجھیں گے کہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف حضرت کا خادم یا میں صرف استاذی کا خادم۔ حضرت اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ خادم الامت۔ تو آج ایک میرے سے سوال کیا کہ انہوں نے خادم الامت اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، امت کی کیا خدمت کی؟ میں نے کہا اعتراض والے کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اعتراض کس چیز پہ کروں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو امت کا خادم کہہ رہا ہے تو تمہیں اعتراض ہے، تو خود کو خادم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو تو وہ کمزور سمجھ رہا ہے۔ تو کمزوری پہ تمہیں کائے کا اعتراض ہے؟ گھر میں بیٹھ کے تمہیں کیا پتا کہ اگلے نے امت کی کیا خدمت کی؟ اب وہ لوگ کہہ رہے تھے نا اس ملک نے ہمیں کیا دیا؟
اس ملک نے ہمیں زمین دی ہے، اس ملک نے ہمیں کھانے پی، ہم اسی ملک سے کھا پی رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اکثر لڑکے جب کچھ عرصہ چلے تھے تو ہمیں سلسلے نے کیا دیا؟ سلسلے کی سب سے بڑا تحفہ اور انعام یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے بن گئے، اور اتنا کرنے والے بن گئے ہیں کہ شیطان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنا ذکر کرنے کے بعد تجھے ملا کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور بعض جگہوں پہ جاؤ تو بعض مولوی اور بعض پیر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم نے اتنا ذکر کیا تو تجھے ملا کیا ہے؟ بڑے بڑے پیر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ سوچو نا کہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ میں ذکر والا بن گیا، کہ جو سالوں سے عالم بن گئے، جو سالوں لگا کر پیر بن گئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں اتنے ذکر نے تجھے کیا دیا؟ یہی ذکر تو دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ذکر کے ذریعے سے تمہیں رزق دوں گا، ذکر کے ذریعے سے تمہیں سکون دوں گا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ذکر کرنے کے بعد میں تجھے آزماؤں گا۔ ذکر کرنے کے بعد دین پر جب چلو گے تو میں آزماؤں گا۔ جب آپ خود کو خادم تصور کریں گے اپنے ساتھیوں کا، پیر بھائیوں کا، عام لوگوں کا، تو پھر آپ کے لیے مسائل نہیں ہوں گے کہ میرا جونیئر ہے، کہ میرا سینئر ہے، کہ میرا استاد ہے، کہ میرا شاگرد ہے۔ پھر میں کیا ہوں؟ خادم ہوں۔ میں نے تو کام کرنا، کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی خدمت ہو جائے۔ جب ہمارے شیخ نے، ہمارے پیر نے خود کو لقب کیا دے دیا؟ خادم الامت۔ لیکن میں نے ابھی شروع میں شعر پڑھا نا، لباس خضر میں گھومتے ہیں ہزاروں راہ زن بھی، اگر ورنہ پھر تنگ ہو جاؤ گے۔ خدمت وہ کرو جو اللہ کے لیے، جو دل پہ بوجھ کرے وہ خدمت مت کرو۔ دل مان رہا ہو، جب یہ ہوتا ہے کہ جی میں اس کی خدمت تو کر رہا ہوں، کل یہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے، اب آپ کی نیت یہی ہے اور جی میں یہ کرتا تو ہوں پر یہ بندہ بڑا خراب ہے، لیکن میں نیکی تو کرتا ہوں، لیکن ذکر جو کیا ہے تو جملے تو منہ سے خیر کے نکالو۔ کیونکہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کرتے کرتے تو نے اگلے کا دل جیت لیا تو جیت گیا، اور نیکی کرتے کرتے تو تھک گیا اور تو نے نیکی کرنا چھوڑ دی تو شیطان جیت گیا۔ یہ جملے نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے ساتھ مسائل بنے تو وہ بندہ میرے کام آئے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی ترتیبات کریں کہ میں جب پھنسوں تو میری نظر کس پر ہو؟ اللہ پر۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر جب حال بنتا ہے تو میں دیکھتا ہوں میری مدد استاد کرے گا، میرے دوست کریں گے، میرے سلسلے کے ساتھی کریں گے، فلانا کرے گا، تو اللہ سے زیادہ ہمارا یقین ان پر ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، اور کوئی کرے نہ کرے استاد جی تو کریں گے، استاد جی نے ٹھیکہ اٹھایا ہے۔
اور وہ کبھی کبھی اسی لیے نہیں کرے گا کہ آپ کی نظر کس پہ جائے؟ اللہ پر جائے۔ جب ہمارے شیخ کی ترتیب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملات، یہ جو ساتھی اختلافات میں آ جاتے ہیں نا، فرمایا یہ کیڑا میں نے خود رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں عقیدت میں تم مشرک نہ بن جاؤ کہ جو کچھ ہوتا ہے بس ادھر جائیں گے تو ہو جائے گا۔ یہ بات اپنے دل سے نکال لیں۔ جب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جب ہم خانقاہ جائیں گے، جب ہم استاد کے پاس جائیں گے، جب ہم پیر کے پاس جائیں گے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ خطرناک بات ہے۔ ہم پیر کے پاس اس لیے جائیں گے اسباب کے درجے میں، ہم استاد کے پاس اس لیے جائیں گے اسباب کے درجے میں۔ کرے گا کون؟ یہ دماغ میں لے کے نہیں جائیں کہ میں جو کچھ لے کے جاؤں گا وہاں پہ جب یہ لے کے آؤ کام بند ہو جائے گا، چلتے کام رک جائیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ ہے۔ یہاں آپ کی اصلاح بھی ضروری ہے، یہاں آپ کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آپ کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ صرف کسی ایک چیز موئے کہ ہم ہر چیز کے اندر کے ہر چیز ہماری جو ہے نا وہ سلسلے کے تھرو سلسلے کی برکت ہے، استاد ذریعہ ہے، شیخ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ جب وسیلہ استعمال کر لیا نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ہم فون کرتے ہیں آپ فون نہیں اٹھاتے، حضرت کو فون کرتے ہیں حضرت فون نہیں اٹھاتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک مفتی صاحب آ گئے حضرت کے پاس، تو کہنے لگے کہ حضرت جی وہ آپ کو کال کرتے ہیں، آپ کو کال نہیں اٹھاتے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے کال کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، تو پھر میری کال اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے جی وہ دل کی تسکین کے لیے، دل کی تسکین بھی تو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دل کی تسکین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چاہیے تھی، تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں اپنی دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے نظر آ جائے کہ آپ موت کے بعد زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے دل کی تسکین چاہی تھی نا، تو بھی تسلی اللہ سے لینا، میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تیری دل کی تسلی اللہ کرائے گا، پیر نہیں۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگ کے آؤ، اللہ سے مانگ کے آؤ، اللہ سے مانگ کے حضرت سے رابطہ کرو، حضرت اللہ سے مانگ کے استاد سے رابطہ کرو، اللہ سے مانگ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگ کے بازار جاؤ۔ اور جب ہو آؤ تو کہو اللہ تیرا حکم تھا کہ وسیلہ اختیار کرو، اب ہم نے کر لیا، اب جو کچھ کرنا ہے تو نے کرنا ہے، یہ وسیلہ کر کچھ نہیں سکتا، ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔ پھر دیکھو کام ہوتا ہے کہ نہیں۔ میں نے جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ آج جو یہ عمل ہو رہا ہے، اس عمل کی برکت سے جسمانی امراض کا علاج ہوتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ تو اکثر سارے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔
بھائی جب آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ شفا کون دیتا ہے، آپ کا کام ہے کوشش کرو نا، اللہ شفا دے دے گا۔ جب آپ کو خود یقین نہیں ہے تو مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں میں علاج کر لوں گا، تو یہیں سے خرابی شروع ہوگی۔ جب آپ کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ تم تو نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، تمہارے میں قابلیت نہیں ہے، تو اس کو یہ مت کہو کہ نہیں نہیں میں قابل ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کو بولو نہیں نہیں، کس نے کہا ہے کہ میں قابل ہوں؟ کس نے کہا ہے کہ میرے اندر ایبلٹی؟ کس نے کہا ہے کہ مجھ سے ہوگا؟ مجھے یہ سکھایا گیا ہے، میں وہ جا کے کروں گا، ہوگا اللہ کی مرضی سے۔ مجھے سلسلہ ملا ہے، اس سلسلے کی برکت سے یہ مریض ٹھیک بھی ہوگا، اللہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے۔ میں نے تو کرنا ہی ہے، میں نے تو کوشش کرنی ہے، مجھے اس کوشش کا اجر اللہ دے دے گا۔ اور جو بیٹھا ہے اس سے میں پیسے لے لوں گا، جیب بھی بھر جائے گی۔ کام تو میں نے کرنا ہی نہیں، کام کس نے کرنا ہے؟ جب اس کو آپ پازیٹیو دیتے ہو نا، پھر یہ کہتے ہیں تیرے اندر تو یہ بھی ہے، کہ پھر تمہاری کمیاں تمہارے سامنے لاتا ہے، تو ایسے بھی کرتا ہے، تو ایسے بھی کرتا ہے، اس سے تیرے دم میں تاثیر ہو جاتی۔ کوئی بندہ آپ کو آ کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے لینے سے تاثیر ختم ہو جاتی۔ پیسے لینے سے کیا ہوتا ہے؟ تاثیر ختم ہو جاتی ہے، دم میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو جو کہتا ہے کہ پیسے لینے سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں تو ڈبل دے، تو میری تاثیر ختم کر کے دکھا۔ تو جو علاج کرانے آتا ہے نا، تو وہ آپ کو کہتا ہے پیسے لینے کہاں سے ثابت ہونے کا؟ کبھی سیکھ کو اس کو بولو ابھی تو پیسے دے کے جاؤ نا، جب سیکھنے کے لیے آؤ گے تو تب بتاؤں گے کہ پیسے لینا کہاں سے ثابت۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، بیانات حضرت کے نہیں سنتے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون سی چیز کہاں سے ثابت شدہ ہے۔ پھر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب تھوڑی سی ترتیبات جو ہیں وہ ہم نے چینج کی ہیں کہ آئندہ، آج تو اس عمل کی برکت سے جمعرات کو ذکر تھا، تو اب یہ جمعرات کا ذکر پکا ہو گیا، آئندہ ہر جمعرات کو ذکر ہوگا، آئندہ ہر جمعرات کو ذکر ہوگا، اور جمعرات کے ساتھ یہاں شب جمعہ ہوا کرے گا۔ جو ساتھی رکنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز یہاں پہ رک جایا کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہم ترتیب بناتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ساتھیوں کی باقاعدہ وہ کلاسز بھی ہوں گی، اس میں ہر ساتھی جن کو قرآن سیدھا نہیں وہ اپنا قرآن سیدھا کریں۔ عقیدے کی جو کتاب آگے مجمع کو پڑھائی جاتی تھی، اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ باقاعدہ اس میں کلاس لیں گے، اپنی کاپیاں لے کے آئیں، اس میں عقیدہ لکھیں گے، اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، اسی طریقے سے فقہ کا، اور پھر جو ساتھی آگے سیکھنا چاہیں تو اسی طریقے سے صرف نحو بھی سکھائی جائے گی، تاکہ کیونکہ حضرات کی طرف سے باقاعدہ یہ آیا ہے کہ جہاں جہاں جو لڑکے یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہم نے مرکز میں دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی باقاعدہ ترتیب بنائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے کہ جو حضرات چاہے وہ اجازت یافتہ ہیں اور خصوصاً جو خلفاء ہیں، اگر وہ یہ کلاسز نہیں لیں گے تو ان کی خلافتیں بھی سلب ہوں گی اور اجازتیں بھی سلب ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ باقاعدہ مرکز کی طرف سے اعلان ہے، یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے، کیونکہ ہم بیان تو سنتے نہیں کہ ہمیں پتہ ہو، جو حضرت
कराची से पिंडी की तरफ आए हैं तो जो आखिरी बयान है वो सुन लें। जिसने नहीं सुना, इसको मैंने बोला था, इसने क्लिप अभी तक वो बनाया नहीं, भूल गया। वो क्लिप बना के बाकायदा आप लोगों को इंशाल्लाह वो ग्रुप में मैं सेंड भी कर दूँ। तो अभी तो हजरत की तरफ से ये सिर्फ ऐलान हुआ है, तो कल जब इस पे अमल दरामद होगा तो उस पर फिर ये ना हो कि आप हजरात कहें ओह हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए जो अहबाब ये चाहते हैं कि हम आगे तरक्कियां करें, ठीक है, तो वो आइंदा जुमेरात से मुख्तसर सा बयान होगा। फिर आज हमारी शूरा का इजलास भी है, तो वो इस इजलास में हम तय कर लेते हैं कि वो किताबें हमारी मरकज़ी खानकाह में किस तरीके से पढ़ाई जाएं, उनका बाकायदा ऐलान किया जाए, दाखिला होगा, सारी चीज़ें। और इस पर सिर्फ ये नहीं, अगर मरकज़ में ये नाम जाएंगे तो ज़ाहिर है मरकज़ की तरफ से आपको सनदें भी मिलेंगी। निजी महफिल में हज़रत से हम ये कई दफ़ा सुन चुके हैं कि हमारा ये बाकायदा बतौर इदारा रजिस्टर्ड होगा। तो जब इदारा रजिस्टर्ड होगा तो ये जितने अभी तो आपको सिर्फ इजाज़तें ऐसे मिल जाती हैं ना, तो फिर इजाज़त बाकायदा सनद के साथ होगी, लेकिन वो सनद के साथ तब होगी जब इलाज के साथ साथ इन किताबों को आपने पढ़ा हुआ होगा, वरना इजाज़तें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इदारे में तो फिर पास होना ज़रूरी है। फिर ये नहीं है कि मुझे पासिंग मार्क्स दे दो और मैं चला जाऊँ। इधर तो वो नहीं होगा कि उस्ताद जी 5 नोट से बिछाओ ना, मेरी भी सनद बढ़ा। समझ आ रही है? ये जो चीज़ें हैं ये अपने वो क्या कहते हैं, उस वक़्त मेरी तरफ से आपको पहले भी ये बात पता है कि जो उसूल मरकज़ की तरफ से तय हो जाए उस पे कोई चले या न चले, मेरी खानकाह में वो चलेगा। अपने शागिर्दों पर फिर मैं उसमें वो कहते हैं ना सख्ती क्यों कर दो, जो चीज़ मेरे शेख ने फरमा दी है उसके आगे फिर मैं अपने और किसी को कुछ नहीं समझता, तो मैं अपने शागिर्दों को फिर उस पर कोई उसूल ये नहीं है कि जी इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें। बस हुक्म आ गया तो फिर हमने क्या करना है, उस पर अमल दरामद करना है। फिर उसमें बाद में ये ना कहें कि जी अब तो ये मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो समझाई, ऐसे बात हो गई नहीं। जब आप ये वो क्लिप आया ना, तो वो क्लिप आप लोगों ने देखा तो फिर उसमें हजरत की ज़रा उस जलाल को भी गौर कीजिएगा कि हजरत ने वो किस तरह से करना। तबलीग वाले कहते हैं ना साथी, मानने में खैर है। क्या है? मानने में खैर। रूहानी तरक्की इससे, खाली ये सोचो ना कि ये जो आप लोग छोटे छोटे आमाल पढ़ते हो उसमें इतनी तासीर होती है। हाँ ले आओ उसको, ले आओ। उसमें इतनी तासीर होती है, तो जब आप बार बार हदीस पढ़ोगे, बार बार कुरान पढ़ोगे, क्योंकि आपने पीछे फिज़् नूर एक निसाब तय किया हुआ है, तो उसमें कितनी तासीर है। लेकिन अपने मामलात भी दुरुस्त करने हैं, ये बात याद रखें। जो मामलात का ख़राब होगा उस पर तासीर तो रहेगी, लेकिन खुद डामाडोल होना शुरू हो जाए। और साथ में अपने साथियों का एहतराम, अपने साथियों का एहतराम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, मुझे किसी ने एक लफ्ज़ भी सिखाया तो वो क्या है, मेरा उस्ताद है। अब ये बात ये नहीं है कि भाई सिलसिले का उस्ताद, जिसने हमने जिससे कुरान पढ़ा वो भी हमारा उस्ताद है, जिसने एक लफ्ज़ सिखाया। सोचो कि हमें जिसने कोई एक चीज़ भी सिखाई तो वो हमारा उस्ताद है। अब उसको कदर की निगाह से
یہ چند گزارشات تھیں، وہ انشاءاللہ آج اجلاس میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں پھر اس کے مطابق اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ نہیں، کیونکہ یہ کتابیں ہر انسان کے لیے عقیدہ درست ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، دین پر ہم نے کیسے چلنا ہے اس کے لیے فقہ ضروری ہے، قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہم سے قرآن میں اور ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہماری قرأت نہیں ٹھیک ہمارے لیے مسائل، قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں اپنی عملی زندگی میں لانی، تو پھر اللہ ہمیں دین اور پھر وہ بات ہے نا کہ جب شیخ کی بات مان کے چلیں گے نا، پھر آپ اشارہ بھی کریں گے نا، پھر آپ اشارہ بھی کریں گے تو جن بھاگ جائے گا۔ جو ساتھی کہتے ہیں نا کہ جی یہ عمل کیسے ملا اور یہ کیسے ملا، یہ کہاں سے، تو عمل وہی ہوتا ہے، لیکن ماننے سے جو بات کہی، ماننے سے وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ پھر ہر چیز اس کی ماننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیر کی مانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا مخالف کھڑی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے واقعے کے بارے میں جو جو باتیں فرمایا ہاں سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، بنا دیکھے مانا کہ نہیں مانا؟ جو ہمارے مرکز کی طرف سے ہمارے شیخ ہمیں فرما رہے ہیں، ہم نے اس پر چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو سیکھنا ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ نہ صرف آپ کا کام بنائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ جڑنے والے لوگ، آپ جس سے بات کریں ایسی زبان میں تاثیر ہوگی کہ آپ خالی بات کریں گے اور اللہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ماننے کے ساتھ۔ اور آخری گزارش یہ، اجتماع تقریباً 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ابھی سے ساتھی اپنا اپنا فنڈ جمع کرانے کی ترتیب بنا لیں، کیونکہ پھر اینڈ کے اوپر ہمیں کراچی بھی جانا ہوتا ہے، تو پھر کراچی جانے کے لیے بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو ابھی سے کوشش کریں کہ ہم اپنا فنڈ جمع کرا دیں اور کراچی جانے کے جو اخراجات ہیں وہ پھر ہم اس وقت دیں، اور کراچی جانے کی، اجتماع پر جانے کی بھی ہر ساتھی کی کوشش ہو۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا اور حدیث بھی موجود ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں ملتی، ایک آدمی کہتا ہے میری دکان ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ بڑا ہے، مسئلے بڑے۔ اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں گے، نیت جانے کی ہوگی تو اللہ لے جائے گا۔ تبلیغ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں سال سال کے لیے لوگ نکلے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ کبھی رائے گنج میں چلے جائیں نا، لوگوں نے آدھی زندگیاں دی، کسی نے پوری زندگیاں دی، کیا ان لوگوں کے کام نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ بہتر مثالیں تو صحابہ کی ہیں، لیکن وہ تو بڑے لوگ ہیں نا، آج کے دور میں بھی اللہ لوگوں سے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کام اللہ آج کے دور میں بھی لے رہا ہے۔ مثال تبلیغ والے کی دی ہے، لیکن مدارس میں دیکھو لوگوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، مراکز میں زندگیاں وقف کی ہیں، نہ گھر کی خبر، نہ اولاد کی خبر،
بس اللہ اور اس کے دین کا کام کرنا. جہاد میں لوگ جاتے ہیں، لیکن جب نیت ہوگی تو پھر اللہ لے جائے. سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. سب کی نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم اجتماع پر جائیں گے. باقی جائے گا وہ جس کو اللہ لے کے جائے گا. اللہ ہم سب کی تھوڑی زیادہ محنت کو قبول فرمائے. ابھی ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا کے تو پھر عمل کی ترتیب. جن جن ساتھیوں نے عمل کے لیے جانا ہو کیونکہ عمل جو ہے وہ تقریباً رات کو 12 بجے شروع ہوا. کتنے بجے؟ 12 بجے. اور ختم تقریباً جو ہے گھنٹہ لگ جاتا ہے. بعض ساتھی ایسا پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جنہوں نے جانا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے جائیں. اور جو احباب کی کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملہ ہے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے، جتنی کوشش زیادہ، جتنی محنت زیادہ، اتنا اجر زیادہ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کے بعد پھر اگلی ترتیب کر لیں. ابھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. آئی تھی کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے شاہ کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے شاہ کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں. پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے. شاذلی ساقی ہو، شاذلی ساقی ہو، اور مدینے کا ہوں میں خانہ. دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں.
آمین. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جتنی پریشانیاں ہیں ان سب بھائیوں یا اللہ ان کو دور فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی یا اللہ سب کا اس میں حصہ فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ تو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین.